سیدنا و مولانا محمد۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں KTA TV کا خصوصی پروگرام نیکیوں کا موسم بہار میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کا پروگرام شب قدر پر ہے، جو کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے شب قدر پر پوری سورت نازل فرمائی ہے، جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے بزم کے مہمانوں کا تعارف کراؤں گی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر یوسف رحمانی، جو کہ ڈگری کالج ملیل کے پرنسپل ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ بیٹا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نعت خواں عربش علی، ہم آپ کو بھی اپنے بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پرجوش مقررہ نبیلہ خان، انہیں بھی ہم اپنے بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ بیٹا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں بلایا رمضان کی ٹرانسمیشن میں، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ KTA کی جانب سے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے بچوں کے لیے خاص طور سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم رمضان کی فیض و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو شب قدر کی اہمیت اور فضیلت بتائیں۔ دیکھیں، پورا کا پورا ماہ رمضان جو ہے وہ اپنے اندر فضیلت لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور رمضان کے بارے میں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تاخ راتوں میں تلاش کرو۔ اصل میں شب قدر جو یہ ہے کیا؟ سب جانتے ہیں کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو دنیا کے ہر دور میں ہر علاقے کے لیے منبع رشد و ہدایت ہے۔ شب قدر کی سب سے بڑی جو اہمیت ہے، شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آپ 1000 رات عبادت کرتے رہیں، اور شب قدر کی ایک رات کی عبادت ان 1000 راتوں کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ تو یقینی طور پر جہاں پورا رمضان ہمارے لیے افضل ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، ہم اسے کہتے ہیں نیکیوں کا موسم بہار، تو بالخصوص آخری عشرے میں شب قدر جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ جیسے کہ خود قرآن پاک میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایک رات ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو اس سے بڑی اس کی فضیل و برکات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پسند فرمایا جو جستجو کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ دیکھیں، ہمارے لیے میسج تو موجود ہیں، قرآن پاک بھی ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور سرور کونین کی طرف سے یہ چیز اہمیت کے ساتھ ہمیں تاکید کی گئی، ہم جستجو کریں۔ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ آخری عشرہ اس کی ایک اپنی ایک فضیلت ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو کیونکہ سب بچے ہمارے سامنے ہیں، سب بڑے ہمارے سامنے، میں وہ باتیں بھی ساتھ میں کر لوں اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کاموں کا حکم دیا کہ یہ کثرت سے رمضان میں کرو۔ یہ 4 کام کون کون سی؟ بچے بڑے سب کر سکتے ہیں، بچے تو پہلے معصوم ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچے جو اعمال کرتے ہیں نا، اس کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتا ہے، ان کے بڑوں کو پہنچتا ہے۔ یہ 4 کام کون کون سے؟ پہلا کام کثرت سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھ سکتے ہیں، جب موقع ملے کلمہ پڑھیے۔ دوسرا کام کیا ہے؟
استغفار پڑھیں، اللہ سے مغفرت مانگیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ سے جنت کا سوال کریں، اللہ سے جنت مانگیں، یہ تیسرا کام۔ اور ظاہر ہے جب آپ اللہ سے مخاطب ہوں گے تو یقیناً آپ ادب سے بیٹھیں گے بھی، آپ اہتمام بھی کریں گے، یہ تیسرا کام۔ اور چوتھا کام کیا ہے جو ہم ایک چیز پڑھتے ہیں نا تراویح کی دعا میں بھی، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، کیا مطلب ہے؟ جہنم سے پناہ مانگیں۔ تو یہ چار کام جو ہیں، اچھا یہ سارے کام ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان اب بات آ گئی آخری عشرے کی، ظاہر عام حالات میں ہم مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، گھر سے باہر بھی ہوتے ہیں، تو ہم شاید اہتمام اتنا نہیں کر پاتے۔ لیکن رمضان میں رات کی عبادت اور بالخصوص آخری اشرا اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ شروع سے روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ میں تقویٰ بڑھنا شروع ہوتا ہے، آپ کو پرہیزگاری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ آخری 10 رمضان میں پہنچتے ہیں تو آپ عاجزی کے انکساری کے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا اللہ سے جو فاصلہ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اتنا قریب محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کہ بس آپ چاہتے ہیں کہ بس میں یہ بات میرے منہ سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ اور شب قدر کو اس لیے تاکیداً کہا گیا کہ اگر کوئی ایک رات ہوتی تو صرف لالچ آ جاتی۔ طاق راتوں میں، اب جب طاق راتوں کا بھی ایک تھوڑا سا شک ہے کہ پتہ نہیں چاند ہم نے صحیح سے دیکھا نہیں دیکھا، تو 10 دن پورے لوگوں نے کبھی ہم اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن کے لیے عبادتوں میں چلے گئے، مسجد میں بیٹھ گئے اور صرف ان کا کام کیا ہے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ طاق راتیں ہیں، یہ اس لیے اہم ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن پاک کا نزول ہوا، ہم سوچتے ہیں کہ شاید 21ویں شب ہو، 23ویں شب ہو، 25ویں شب، تو اس طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے اگر ہم پر رحمت ہے تو ہم شب قدر کو حاصل بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ اللہ اس شب کو آسمانی نازوات سے کیا منادی دیتا ہے، نیز بخشش اور مغفرت کیوں بانٹتا ہے؟ دیکھیں بیٹا، ویسے تو پورا کا پورا رمضان ہی جو ہے وہ فضل اور خیر کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دیتا ہوں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہم جب رمضان کی پہلی تاریخ سے جب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، اچھا ایک بات اور میں آپ تمام کو بتانا چاہوں گا کہ جو کاموں کی تاکید ہے اس مہینے میں کرنے کے لیے، تاکیداً بار بار کہا کہ 2 کام ایسے ہیں جو کہ اس مہینے میں کرنے چاہیے۔ وہ کام کیا کیا ہے؟ پہلا کام قرآن پاک کا مطالعہ ہے، صرف پڑھنا نہیں کہا کہ پڑھو، انہوں نے کہا تفقہوا فی الدین، اور دین پہ فکر کرنے کی بہترین چیز کیا ہے؟ قرآن پاک ہمارے پاس۔ اس ماہ میں قرآن پاک پڑھنے کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ اب کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اجمی ہیں، ہمیں قرآن پاک کا مفہوم تو نہیں پتا، تو ایک تو ہے کہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کو ثواب مل رہا ہے، دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھنا اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفاسیر کی طرف جائیں تاکہ ہم اس کے فیض و برکات کو بہت زیادہ احسن طریقے سے سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ دوسری بات ایک اور کیا ہے؟ جود و سخاوت، دل کھول کے خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، یہ دوسرا حکم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا آسمان سے رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو عجیب و غریب ہے، آپ کو بتاؤں، اللہ کی رحمت کا کوئی فارمولہ نہیں ہے بیٹا کہ اگر ہم 4000 روپے خرچ کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور اگر ہم 10,000 روپے خرچ کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، نہیں۔ اللہ پاک کے یہاں تو ہماری نیتیں جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں نے اپنے بچپن میں میرے بزرگ محترم بابا صلاح الدین رحمانی کہا کرتے تھے
ایک فارسی کا شعر ہے کہ اس کا ایک مصرع اور دوسرا مصرع دونوں ایک ہی جیسے ہیں. رحمت خداوندی بہانہ بھی جو ہے، رحمت خداوندی بہانے ڈھونڈتی ہے. جو شب قدر کا ایک بہانہ ہے، اللہ نے ہمیں کہا آؤ بھائی شب قدر میں تمہیں رحمت سے نوازتا ہوں. تو رحمت خداوندی بہانہ بھی جو ہے، رحمت خداوندی بہانہ ڈھونڈتی ہے. اور دوسرا مصرع اس کا یہ ہے رحمت خداوندی بہا نمی جو ہے، بہا کہتے ہیں معاوضے کو، بہا کہتے ہیں بدلے کو. کہتے ہیں نا کہ خوب بہا، ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے کبھی. رحمت خداوندی بہا نمی جو ہے، رحمت خداوندی کو معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے سب خیرات کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف نیتیں دیکھتا ہے ہماری. تو یہ شب قدر کی بیسک لاجک ہے. وہ اسی لیے دیکھتا ہے کہ ہم کس حد تک انکساری کے ساتھ، کس حد تک تقوی کے ساتھ جو ہے اللہ کے حضور میں پیش ہو. ناظرین یہ گفتگو تو جاری رہے گی. آئیے اپنے مہمان سناخواں سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. شب قدر کی 10 راتوں میں 27 شب کو شب قدر کو تصور کیا جاتا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں مختلف جو ہمارے فقہاء ہیں اور علماء ہیں، انہوں نے اس چیز پر متفق ایک رائے قائم کی ہے کہ جو 27ویں شب ہے یقینی طور پر یہی شب قدر ہے. باقی اگر یہ کنفرم ہوتا، اگر یہ پکی بات ہوتی تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ابھی طاق راتیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے انگلش میں اس کو کہتے ہیں آڈ. آپ جو لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، ایون اینڈ آڈ 2 طرح کے نمبر ہوتے ہیں. ایون کہتے ہیں وہ جو کہ 2 سے تقسیم ہو جائیں، ڈیوائڈڈ بائی 2. 2 4 6 8 یہ سارے ایون ہیں. اور آڈ کیا ہوتے ہیں؟ جو تقسیم نہ ہو پائیں 2 پر. اصل میں ایک چیز اور ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ واحد ہے نا، ایک ہے، تو اس تسلسل سے ہم طاق کو اہمیت دیتے ہیں. کبھی پوچھے گا اپنے بڑوں سے، جب ہم کبھی کسی کو شادی میں ہمیں جب دیتے نا تو 101 روپے دے رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں 101 روپے، 11 روپے. یہ اسلامک حوالوں سے ایک تصور ہے جو کہ لوگوں میں ڈیولپ ہو گیا ہے. تو طاق کا مطلب تو یہ یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 21ویں شب کب ہوگی، یہ 20واں روزہ پورا ہو گیا آپ کا، اب جو رات آئے گی وہ طاق رات ہے 21ویں شب. تو جو لوگ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اس مرتبہ شب قدر میں عبادت کرنی ہی کرنی ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ معتکف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اعتکاف کیا ہے بیٹا؟ اعتکاف یہ ہے کہ مغرب یعنی جیسے 21ویں شب شروع ہو رہی ہے، مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے. اب آپ جب چاند نظر آ جائے گا اس وقت مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، آپ پوری طرح سے اللہ کے مہمان بن کر مسجد میں رکے رہیں گے اور اعتکاف کریں گے. اب ظاہر جب آپ مسجد میں بیٹھیں گے، دیکھیں حکمت کتنی آسان ہے اس کی. جب آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو نہ وہاں پہ آپ واٹس ایپ یوز کرو گے، نہ وہاں پہ آپ ٹک ٹاک دیکھو گے، نہ وہاں پہ آپ کوئی دنیاوی باتیں کرو گے. خود بخود آپ کا ایک ایسا اورا، ایک لفظ ہوتا ہے اورا، یعنی آپ کے گرد ایک ایسا روحانی
ایک تصور بن جاتا ہے کہ جس میں آپ جو اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کرتے ہیں. تو یہ 10 دن جو ہے مسلسل اور 10 راتیں آپ جو ہے اسی عبادات میں رہتے ہیں. اور ایک معمول یہ بن جاتا ہے رمضان میں کہ پوری رات عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد پھر سحری کی, فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام, کیونکہ ظاہر ہے یہ موقع دوبارہ تو نہیں ملے گا, اس لیے جتنا زیادہ ممکن ہوتا ہے اپنے آپ کو عبادات میں رکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے. یہ سارے کام شب قدر میں کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. آئیے اپنی مقررہ نبینا خان سے ایک تقریر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن کچھ خاص مواقع ایسے ہیں جو بے حد قیمتی اور فضیلت والے ہیں. انہی میں سے ایک عظیم رات شب قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات اتنی برکتوں والی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ رات اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمتوں, مغفرت اور جہنم سے نجات کی رات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کے دن ایمان اور خلوص کے ساتھ عبادت کی, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس رات میں اطمینان اور سکون کا احساس غالب آتا ہے. فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ رات دعا, توبہ اور عبادت کا خاص موقع ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تہجد, نوافل پڑھیں, توبہ استغفار کریں, اللہ سے بخشش مانگیں. معزز سامعین و ناظرین, شب قدر کی رات ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غفلت میں ضائع نہ کریں, بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے اور اس کا مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ. ہے دعا سحر و افطار کی, ماہ رمضان کے انوار کی, سب نماز تراویح کے رنگ, لطف قرآن کے دیدار کی. ہے نمازی سے مسجد بھری ہے, شب قدر کی دلکشی, بخشش و مغفرت کے طفیل ہو, شفاعت گناہگار کی. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے KTA TV اور اپنے میزبان انم خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا